ایک شخص ہے یہ جو ایک جگہ کا رہنے والا ہے اور اس کے پاس دو لوگ آتے ہیں اور دو لوگ آ کر کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کافور اور سدر چاہیے، کیونکہ اس کی ہربل کی شاپ ہے، گیائی کی شاپ ہے۔ وہ کافور سدر کیا ہوتے ہیں؟ بچے جوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کو 3 غسل دیے جاتے ہیں، ایک کافور سے دیا جاتا ہے، ایک سدر سے یعنی جو بیر ہوتا ہے اس کا جو پاؤڈر، اور ایک صاف پانی سے۔ 3 غسل دینے ہوتے ہیں۔ اب وہ کافور اور سدر اس ہربل شاپ سے لینے آئے۔ جب دکان والے نے دیکھا کہ یہ دونوں اس ایریے کے نہیں لگتے، ان کا اخلاق، ان کی گفتگو بالکل تبدیل تھی، تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ آپ کو اس سے کیا، آپ ہمیں کافور سدر دے دیں۔ کہتا ہے نہیں، آپ یہاں کے نہیں ہیں، مجھے بتائیں۔ پڑ گیا، ان کے پاؤں پڑ گیا، پیچھے پڑ گیا بہرحال۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھو ہم وقت کے امام کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے ایک شخص دوست کا انتقال ہو گیا ہے، امام نے تمہاری دکان پہ بھیجا ہے۔ اب جب اس نے یہ سنا تو اس کی تو حالت ہی خراب ہو گئی۔ اب یہ گریہ کرنے لگا کہ خدا کے لیے مجھے وقت کے امام کے پاس لے جاؤ۔ پڑ گیا پاؤں کا، نہیں ہمیں اتنی اجازت نہیں ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ جس کتاب سے میں نے پڑھا تھا 15 شعبان کی رات تھی، میں ٹی وی کا پروگرام کر رہا تھا کنٹرول میں روم میں نے ایسے ہی پلٹایا تھا اس کو اور یہ واقعہ آیا۔ مجھے بھی ایک پیغام دے رہا تھا امام، ہم سب کو پیغام ہے۔ وہ شخص پیچھے پڑ گیا، اس نے ہاتھ جوڑے، گریہ کیا، تو اس نے کہا ایک شرط یہ کہ ہم تمہیں لے تو جائیں گے مگر اگر امام نے منع کر دیا تو ملا نہیں سکتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے چلیں۔ اس نے کافور سدر اٹھائے، چلنا شروع کرا۔ چلتے چلتے گئے، آگے پہنچے تو پانی آ گیا، دریا تھا۔ اب لوگ گھبرائیں گے کہ آغا ایسی باتیں کرتے ہیں، کیا کریں؟ آغا سمجھے نہیں امام کو آپ لوگ۔ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ مجھ پر نازل ہوتے ہیں، آپ پر نازل ہوتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح، ارے ملائکہ ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ اور ملائکہ کہاں سے نازل ہوتے ہیں؟ کس جگہ پر نازل ہوتے ہیں؟ تصور کریں آپ، شب قدر کو سب کچھ ان کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ وہ 2 شخص پانی کے اوپر چلنا شروع ہو گئے۔ یہ گھبرایا کہ میں پانی پہ کیسے چلوں؟ کہا بسم اللہ پڑھو اور خدا کو آخری حجت کا واسطہ دو، چلنا شروع کر دو۔ اس نے ویسے ہی کیا، دیکھا پانی کے اوپر چل رہا ہے۔ چلتے چلتے، اب پانی کے اوپر چلنا کوئی اتنا کمال نہیں ہے، پریشان مت ہوجیے گا، چونٹیاں بھی پانی پہ چلتی ہیں، گھبرائے نہیں، چونٹی بھی پانی، پروردگار نے بنایا ہے انسان کو، صلاحیت دی ہے، انسان کر سکتا ہے بہت کچھ۔ پانی پہ چلنا شروع ہو گئے، چلتے چلتے درمیان میں پانی کے پہنچے، بارش شروع ہوئی۔ بارش شروع، اس کے کپڑے گیلے ہوئے۔ جیسے اس کے کپڑے گیلے ہوئے، اس کو خیال آیا اس نے اپنی دکان کی چھت پر صابن سوکھنے کو رکھے ہوئے تھے۔ جیسے یہ خیال آیا یہ پانی میں ڈوب گیا، ہاتھ پاؤں مارنے لگا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ ان دونوں میں سے ایک شخص نے مڑ کر اس کو دیکھا، کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم جا کہاں رہے ہو اور تمہارا دھیان کہاں ہے؟ جا کہاں رہے ہو؟ تم کس سے ملنے جا رہے ہو؟ اس کو میں کیا کروں؟ کہا دوبارہ یہی کرو، بسم اللہ پڑھو، اللہ کو اس کے آخری حجت کا واسطہ دو۔ اٹھا کھڑا ہوا، پھر چلتے چلتے کنارے پر ایک جگہ رکا، دیکھا کچھ فاصلے پر ایک خیمہ لگا ہے سبز رنگ کا۔ انہوں نے روک دیا اس کو، یہیں رکو، اب اندر جا رہے ہیں، اگر اجازت ملی تو تمہیں لے جائیں گے۔ اب یہ خود کہتا ہے، عجیب جملے، ہاں عزیزان محترم، بہت آسان ہے، اللہ جل اللہ جل، بہت آسان ہے، لوگ نہیں پہنچ پائے، حل من ناصر، ہے کوئی مدد کرنے والا؟ نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔ یہ اندر گئے خیمے سے، اس نے سنا کہ آواز آئی، کہا کہ مولا ہم نہیں چاہتے تھے مگر اس نے بہت اصرار کیا، ہم اسے لے آئے ہیں، کیا کریں؟ مولا نے غضب کی آواز میں کہا، جس کی سوچیں صابن میں ہوں وہ ہمارے کسی کام کا نہیں۔ اس کا کام صابن تھا، میرا کام مولانا، کتابیں، درس، مجلسیں، مدرسے، میرا صابن یہ ہے۔ ہر شخص کا صابن الگ ہے، کسی کا کیا بزنس ہے، کسی کا کیا کام ہے۔ یہی ہوگا، روایتوں میں ہے کہ جب امام آئیں گے تو لوگ کیا بولیں گے؟ مولا ہم پہنچتے ہیں، ہم یہ ذرا کام کر لیں، یہ کام کر لیں۔ ہاں عزیزان محترم، سخت ہے یہ بہت۔ یہ کربلا ہمیں اس لیے جگانے آتی ہے، سلانے نہیں آتی۔ جاگیے،